بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ذليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے متعلق کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یہ لوگ اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ صحیح راستے پر ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس شخص پر اللہ لعنت بھیج دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. کیا ان کو اقتدار میں کچھ حصہ مل گیا ہے؟ تب تو وہ لوگوں کو ایک حبہ بھی نہیں دیں گے. کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے؟ تو ہم تو دے چکے ہیں اولاد ابراہیم کو الکتاب اور الحکمہ اور ہم نے ان کو بڑی سلطنت دی تھی. تو بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور بعض وہ ہیں جو اس سے باز رہے اور اس سے باز رکھا اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کافی ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم ان کو جہنم میں جھونک دیں گے اور جب بھی ان کی جلدیں پک جائیں گی یعنی جل بھن جائیں گی تو ہم ان کو دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کیے ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے. یقیناً اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یقیناً اللہ کیا ہی اچھی نصیحت تم کو کر رہا ہے. یقیناً اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کو اولو الامر کی جو تم میں سے ہوں. پھر اگر تم کسی چیز میں تنازع کر بیٹھو تو اسے لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. یہ بہتر اور اچھا انجام ہے انجام کے لحاظ سے. یہ سورہ نساء کا 8واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا. سورۃ نساء کا موضوع معاشرتی اصلاح ہے لیکن قرآن دستور حیات ہونے کے ساتھ ساتھ اصلاً کتاب ہدایت اور زندگی کی رہنما کتاب ہے. اس لیے ہر جگہ اور ہر صورت میں خوش قانونی احکام اور مسائل کے درمیان بھی اس کی رہنمائی اور دعوت کا پہلو اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتا
چنانچہ اس رکوع میں پہلے ان اہل کتاب کا ذکر ہے جن کو اللہ کی کتاب سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا تھا، مگر اہل کتاب ہونے اور اللہ کی کتاب سے کچھ نہ کچھ حصہ پانے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت قبول کرتے، کیونکہ یہ دعوت اور اس سے پہلے کی کتابوں اور انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی اور ہے، مگر برا ہو جہالت کا، تعصب کا اور حسد کا اور گھٹیا مقاصد اور برے جذبات کا کہ وہ ایمان تو کیا لاتے۔ وہ اس قدر پستی میں گر گئے کہ اہل کفر کو ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ اور راہ راست پر گامزن کہنے لگے، اور اسی پستی کردار کے پیچھے قلب و ذہن کی پستی کام کر رہی تھی، وہ یہ کہ اہل کتاب ہوتے ہوئے جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے تھے۔ جبت اوہام و خرافات اور ہر قسم کے باطل کو کہتے ہیں، گنڈے، تعویذ، ٹونے ٹوٹکے، سحر اور جادو، جوتش اور فالگیری وغیرہ ایسی چیزیں جن کے ذریعے بغیر محنت اور مشقت، بغیر ہمت اور حوصلہ مندی اور بغیر اولو العزمی کے کام بن جائیں اور نتائج نکل آئیں۔ جبت ہے طاغوت طغیان سے مبالغہ کا صیغہ ہے، فسق و فجور، کفر و شرک اور الحاد و زندقہ میں سرکشی اور تمرد میں بڑھ جانے والے کو طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ کے بجائے جس کو معبود اور مطاع بنا لیا جائے، جس کی پوجا اور پرستش اور بندگی کی جائے، جس کا احکام، فرامین اور قوانین پر بے چون چرا عمل کیا جائے، وہ طاغوت ہے، خواہ وہ بت ہوں، ارواح ہوں، شیطان ہوں یا جنات، فرشتے یا زندہ مردہ انسان ہوں، جو بھی اللہ کا مد مقابل بن جائے، بنا دیا جائے یا بن بیٹھے، وہ طاغوت ہے۔ جب تک کوئی شخص جبت اور طاغوت کا انکار نہ کرے مومن نہیں ہو سکتا، مگر اہل کتاب کی پستی کا یہ حال تھا کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے تھے۔ حیف صد حیف کہ آج بہت سے مسلمان بھی جبت اور طاغوت پر بالکل یہودیوں کی طرح ایمان لے آئے ہیں، اور طرفہ تماشا کہ ان کو اپنی آنکھ کا شہتیر تو نظر نہیں آتا، اور سچے ایمان والوں کو اسی بنا پر کہ وہ جبت اور طاغوت کا انکار کرتے تھے کافروں سے بھی گیا گزرا قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسے ایمان والوں سے تو کافر اچھے۔ قرآن ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان کے دعویٰ کے ساتھ جبت اور طاغوت کو بھی تسلیم کرتے ہوں اور اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو راہ راست پر بتاتے ہوں، لعنت کا اعلان کرتا ہے کہ ان پر اللہ نے لعنت کی، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور جس شخص یا قوم پر اللہ کی لعنت ہو اسے پھر کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے دنیا میں تباہی، ذلت اور خواری سے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ انہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا، بلکہ اگر تم ان کے لیے کوئی روزگار تلاش کرو تو تم کو بھی ان کے لیے کوئی مددگار میسر نہیں آ سکے گا، نہ یہاں اور نہ وہاں۔ البتہ رحمت خداوندی کا مستحق بننے کے لیے صرف ایک ہی راہ ہے، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح کی راہ، جس کی طرف قرآن مجید بلا رہا ہے۔ قرآن ان سے سوال کرتا ہے کہ تمہیں کیا خدائی اقتدار ملا ہوا ہے جو تم یہ فیصلہ کرنے چلے ہو کہ کون ہدایت پر ہے اور کون ہدایت سے محروم ہے۔ اگر ان کو کوئی اختیار اور اقتدار حاصل ہوتا تو ان کی تنگ دلی اور تنگ ظرفی کا حال یہ ہے کہ وہ پھر کسی کو ایک حبہ دینے کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ قرآن وضاحت کرتا ہے کہ یہ ان کا تعصب اور حسد ہے جو ان کو حقیقت کے اعتراف سے روک رہا ہے۔ اللہ نے بنو اسماعیل کو اپنی جس فضل و کرم سے نوازا ہے کہ ان میں سے ایک منتخب انسان کو اپنا آخری نبی بنا دیا، بس اس لیے حسد میں مبتلا ہو کر اس کی ہر فضیلت سے انکار کر بیٹھے۔ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ تم خواہ حسد میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور عاقبت خراب کر لو، بہرحال ہم تو آل ابراہیم کو نواز چکے۔ ہم نے پہلے بھی آل ابراہیم ہی کو کتاب حکمت سے نوازا تھا اور ملک عظیم سے سرفراز کیا تھا۔ جب بنی اسرائیل میں سینکڑوں نبی بھیجے تھے اور کتابیں اتاری تھیں اور صدیوں تک انہیں اقتدار سے ہمکنار رکھا، اور آج بھی آل ابراہیم ہی کو الکتاب اور الحکمہ سے نوازا ہے، جبکہ بنی اسماعیل کے فرد فرید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے اور ان پر قرآن مجید نازل کیا ہے، اور انہیں علم و حکمت اور قوت فیصلہ اور کتاب الہی کے صحیح تعبیر، تبیین اور توضیح کی صلاحیت عطا کی، تو وہ اپنے قول و عمل اور کردار کے ذریعے یہ فریضہ ادا کریں، اور انہیں اور ان کی امت کو ملک عظیم بھی ہم نے بخشا ہے۔
قرآن کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہو چکی ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک معتدبہ تعداد اگرچہ ایمان لے آئی تھی مگر ان کی اکثریت کفر پر اڑی رہی۔ اسی طرح ان آیات کے نزول تک صورتحال یہ تھی کہ بنو اسماعیل میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائے تھے اور کچھ لوگ خود بھی ٹھٹکے ہوئے کھڑے تھے اور دوسروں کی راہ بھی روکے کھڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں بنو اسماعیل تقریباً سارے ہی ایمان لے آئے۔ جو لوگ ایمان نہ لائیں اور کفر و شرک پر اڑے رہیں، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں یا بنی اسماعیل میں سے یا دنیا کی کسی قوم اور نسل میں سے ہوں، ان کے لیے اللہ نے بھڑکتی ہوئی جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار بھیانک جرم ہے۔ وہ نشانیاں جو آسمانوں اور زمین میں بھری پڑی ہیں، جو انسان کے اپنے وجود اور جسم کی فیکٹری میں بھری ہوئی ہیں، اور جو اللہ کی آخری کتاب کے ورق ورق اور سطر سطر بلکہ حرف حرف میں پوشیدہ ہیں، اس پیغام اور دعوت کے دلائل اور ثبوت کائنات کے ذرہ ذرہ، پتے پتے اور تنکے تنکے میں موجود ہیں، ان کا انکار اللہ کی نگاہ میں ایسا بھیانک جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جہنم میں جھونک دوں گا، اور جب جب ان کی کھال جل جائے گی اور اس کے جلنے سے اس کا احساس ختم ہو جائے گا، تب ہم ان کو دوسری کھال دے دیں گے تاکہ وہ ہمیشہ عذاب کی شدت کا مزہ چکھتے رہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کا ریکارڈ محفوظ رکھنے پر قادر ہے، انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور ہر ایک کا حساب کتاب لینے پر قادر ہے، دوسرا عالم بنانے اور جنت دوزخ بنانے، حساب کتاب لینے اور سزا جزا دینے اور بار بار کھالیں بدلنے پر قادر ہے۔ اس کا غلبہ و تسلط ایسا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، مگر وہ اپنی حکمت کے تحت ہر مجرم کو فوراً نہیں پکڑتا۔ اس نے مہلت عمر دے رکھی ہے اور ایک دن مقرر کر رکھا ہے حساب کتاب اور جزا و سزا کے لیے۔ یہ تو تھا اہل کتاب کا کردار اور انجام، اور اہل کفر کا کردار اور انجام۔ اب دیکھیے اہل ایمان کا کردار کیسا ہوتا ہے اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ اہل ایمان سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا پیغام اور دعوت کو قبول کر لیا تھا، قرآن کے فکر و نظر کو اپنا فکر و نظر بنا لیا تھا، اس کے عقائد، اس کی اخلاقی تعلیم، اس کے سماجی معاشی اور سیاسی ہدایات، احکام اور تعلیم کو قبول کر لیا تھا۔ مگر قرآن الذین آمنوا کے ساتھ وعملوا الصالحات بھی کہہ رہا ہے، یعنی وہ صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، بلکہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اور انہوں نے صالح اعمال کیے، اور صالح اعمال کا تعلق صرف مذہبی اعمال سے نہیں ہے بلکہ سیرت و کردار، مذہب و سیاست، سماج و معاش اور سیاست و اجتماعیت اور تہذیب و تمدن کے ہر پہلو اور ہر میدان سے متعلق اعمال مراد ہیں۔ ایمان کے مطابق اعمال و صالح اعمال ہیں۔ ہاں، تو جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے، اور جن کے نیچے اور اندر نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان میں ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامانوں کی فراوانی کے ساتھ بیویاں بھی ہوں گی جو ہر قسم کی مادی، روحانی اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی، اور ہم ان کو وہاں گھنے اور ٹھنڈے سائے میں داخل کریں گے، اور اس کے ان کو وہاں ہر طرح کا سکون، ہر قسم کا سکھ اور چین اور اطمینان اور ہر قسم کی راحت حاصل ہوگی۔ تو اے اہل ایمان سنو، ایسے مت ہو جانا جیسے اہل کتاب ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے مذہبی پیشوائی کے مقام پر اپنی سیاسی اور سماجی اور سیاسی رہنمائی کو حکومت کے مناصب پر اپنے بدترین لوگوں کو فائز کر دیا تھا، اور دین و اخلاق کی حامل شخصیتوں کو امامت اور رہنمائی کے مقام سے محروم کر رکھا تھا، امانتیں، عہدے اور منصب نااہل لوگوں کو دے دیتے تھے، اور جو لوگ اہل تھے ان کو اپنے معاشرہ اور سماج میں تیسرے درجے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا، بلکہ دینی رہنماؤں کو ذلیل و خوار کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے، بلکہ انبیاء تک کو قتل کرنے سے بھی انہیں باک نہیں رہا تھا۔ تم اس کے بجائے اپنے معاشرہ سوسائٹی میں تمام چھوٹے بڑے مذہبی، سیاسی اور سماجی مناصب پر انہی لوگوں کو فائز کرنا جو اہل ہوں اور امانت دار ہوں، با اخلاق اور با کردار ہوں، دین و ملت کے خادم ہوں، خائن نہ ہوں، اور تم میں سے جو لوگ حکومت و عدالت کے منصب پر فائز ہوں اور فیصلہ کریں، یا تم بحیثیت مسلم دوسروں کے متعلق اظہار خیال کرو، تو ہر معاملے میں انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا اور رائے دینا۔
بنی اسرائیل کی طرح مت ہو جانا کہ تعصب اور حسد میں مبتلا ہو کر اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو ترجیح دینے لگو اور انہیں راہ راست پر کہنے لگو۔ اللہ تمہیں انتہائی بلند کردار اور اعلیٰ صفات کا حامل بنانا چاہتا ہے، اسی لیے تم کو اعلیٰ درجے کی نصیحتیں کرتا اور ہدایات دیتا ہے، اور یہ حقیقت بھی تمہیں ہمیشہ ہر معاملے اور ہر برتاؤ میں اور ہر رائے زنی، اظہار خیال اور فیصلے میں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے سربرآوردہ لوگوں کی اطاعت کرو، اور اگر تم میں اور تمہارے صاحبان اختیار اور صاحبان امر میں یہ تمہارے آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی تنازع پیدا ہو جائے، تو اس کے حل کا بہترین اور صحیح طریقہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیش نظر اسے طے کر لو۔ یہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے، انجام کے لحاظ سے بھی بہتر اور اچھا نتیجہ خیز طریقہ ہے۔ اسلامی نظام اطاعت میں ہر سطح پر یہی 4 بنیادیں ہیں جو نظام اطاعت کو اسلامی بنائے رکھتی ہیں: اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر یعنی اقتدار اور حکومت پر فائز لوگوں کی اطاعت جو اللہ اور رسول کے وفادار اور فرما بردار ہوں اور مسلمانوں میں سے ہوں۔ اگر اختلاف و نزاع اور تنازع اٹھ کھڑا ہو تو فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ درس کے آخر میں تینوں قسم کے کرداروں اور ان کے انجام سے متعلق پوائنٹس نوٹ کر لینا نہایت ضروری اور مناسب ہوگا۔ اہل کتاب کا کردار اور انجام: پوری کتاب سے استفادہ کرنے پر اور اس پر عمل کرنے کے بجائے اس پر تحریف کی اور صرف اس کے بعد اجزاء سے ربط و تعلق رکھا۔ اہل کتاب ہوتے ہوئے کتاب کی تعلیم سے منہ موڑ کر اوہام و خرافات، باطل و جبت و طاغوت پر ایمان لے آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھنے والوں کے مقابلے میں کفر انکار کرنے والوں کو صحیح راستے پر بتایا۔ ان تینوں باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، اور اس لعنت کی وجہ سے ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی مددگار میسر نہیں آئے گا۔ وہ انتہائی تنگ دل، تنگ نظر اور تنگ ظرف ہو گئے تھے، بخیل اور کنجوس ہو گئے تھے، وہ حسد میں مبتلا ہو گئے تھے، نسلی فخر و غرور و تعصب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو پہلے بھی کتاب حکمت اور حکومت اقتدار سے نوازا تھا، اور پھر آخر میں بھی آل ابراہیم ہی کو نوازا، مگر اہل کتاب محض حسد اور بغض اور تعصب کی بنا پر بنو اسماعیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی وجہ سے حق کا انکار کرنے پر اتر آئے۔ ان میں سے اگرچہ کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، مگر ان کی بڑی تعداد کفر و انکار پر اڑی رہی، بلکہ وہ دوسروں کی راہ روکنے پر آمادہ ہو گئے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے دوسروں کو بھی ایمان سے روکا، ان کی سزا جہنم ہے۔ کفر انکار کی سزا بھی جہنم ہے، اور دوسروں کو ایمان سے روکنے کی سزا بھی جہنم ہے۔ اہل کفر کا کردار اور انجام: جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے فکر اور پیغام کو رد کر دیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں، بنو اسرائیل میں سے ہوں، بنو اسماعیل میں سے ہوں، اہل عرب میں سے ہوں یا اہل عجم میں سے ہوں، وہ کافر اور منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و فہم، حواس خمسہ اور قوت ادراک سے نوازا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں میں اور جسم انسانی میں اور تمام پیغمبروں کی زندگیوں میں اور آسمانی کتابوں میں اور سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور کردار میں اور قرآن کی آیات میں حق و صداقت کی نشانیاں بھر دیں، مگر انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حق اور سچائی کے ان منکروں کو جہنم میں جھونک دے گا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں گے۔ اللہ غالب اور حکیم ہے، اس کے غلبے اور تسلط اور حکمت دونوں کا تقاضا ہے کہ کوئی بے وفا، غدار اور نافرمان اس کی پکڑ اور سزا سے نہ بچے اور عذاب بھگتنے پر مجبور ہو۔ اہل ایمان کا کردار اور انجام: سچے اہل ایمان کی زندگی کا ہر گوشہ اور میدان عمل صالح سے مزین ہوتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ اللہ سچے اہل ایمان کو جن کی زندگیاں اعمال صالحہ سے جگمگا رہی ہوں جنتوں میں داخل کرے گا، جہاں دوام ہوگا، نہریں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، سائے ہوں گے۔ ہاں،
اہل ایمان کو اللہ حکم دیتا ہے کہ عہد کے عہدے، مناصب اور ذمہ داریاں ان لوگوں کے سپرد کرو جو اہل ہوں، دین و اخلاق اور قوم و ملت کے غدار نہ ہوں۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں اور ہدایات قبول کرو، اللہ کے دیے ہوئے نظام اطاعت کو قائم کرو، اس پر کاربند رہو، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر اور اچھا و نتیجہ خیز بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔